اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 31 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ لا الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر۔ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا قاف موٹا کر کے ادا کریں گے۔ زبان کی جڑ حلق کے کوے کے ساتھ ملے تو یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ تا کو باریک ادا کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا لو میں واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف لام کے اوپر پیش ہے۔ ہونٹوں کو گول کر کے آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے نکالیں گے۔ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے جس کو 2 سے 3 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ اولادکم واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف حمزہ جو الف کی صورت میں ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ واو لین نرمی سے ادا کریں گے۔ لا میں الف مدہ ہے اور دال کو جو ہے وہ نرمی سے ادا کرتے ہوئے کم میں میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے۔ اولادکم خشیت خا کو حلق سے ادا کریں گے۔ شین حرف شجریہ ہے، اس کی ادائیگی کے وقت زبان منہ پورے کے اندر آواز پھیل جائے۔ خشیت املاق میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کے خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑا جائے گا۔ لاق میں الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر، الف مدہ ہے۔ قاف کے بعد وقف کی علامت ہے تو یہاں رک جائیں گے۔ املاق۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اور لا تقتلوا تم نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیتا ڈر سے، املاق بھوک سے، نحنو ہم نرزقہم ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وایاکم اور تمہیں بھی، ان بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے خطأ خطا کبیرہ بہت بڑی، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا گیا کہ ان سے بچو۔ چنانچہ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار نہ اٹھائیں، جبکہ غریب و مفلس اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں۔ دونوں گروہوں کا فعل حرام تھا اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی۔ البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کی اس حرکت سے منع کیا گیا ہے، مگر وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بھوک کے ڈر سے اگر اولاد کو قتل کریں تو وہ اس حکم میں آئے گی، اور اگر کسی اور وجہ سے کریں تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ لا تقتلوا اولادکم تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو یہ بھوک کے ڈر سے ہو یا پھر کسی اور وجہ سے، بہر صورت یہ ناجائز ہے اور یہ حرام اور کبھی عمل ہے۔ اسلام دین امن ہے اور اسلام کے زیریں کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ قتل و بربریت کی بدترین صورت اسلام اس کو کلا کما کرتا ہے اور بچیوں عورتوں کو ان کے حقوق دلاتا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے
ایک مکروہ باب جو نہ جانے کب سے جاری تھا اس کو ختم کر دیا، بچیوں کی پرورش پر عظیم بشارتیں دیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی۔ جب وہ چلی گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک دیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کی اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور یہ انہی بیٹیوں کا فیضان ہے آج جو سادات کرام موجود ہیں، آج جو حضور کی اہل بیت اطہار موجود ہیں، جو آج اسلام کا یہ پودا پھلا پھولا ہوا ہے، یہ انہی کا دیا ہوا ایک عظیم کہہ لیں کہ تحفہ اور عطیہ ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مقدسہ سامنے رکھیے تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر دل تنگ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹیوں کی پرورش اپنی گود میں فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ، بے شک وہ کانا ہے، فاحشہ، بہت بری، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور یہ راستہ بھی بہت برا ہے۔ اور تم زنا یعنی بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کا بیان کیا گیا، وہ ہے زنا۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، اور جسمانی طور پر ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل ہے، اور اس کے دوسرے نقصانات بے شمار سامنے آ رہے ہیں، اور گویا یہ دنیا میں عذاب الہی کی بھی ایک صورت ہے۔ اب اس کی مذمت پر چند احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زانی ہے اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، بوقت زنا ایمان بندے سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے نکل گیا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ سے نکل گیا، اور جو اللہ کی پناہ سے نکل جائے اس کے لیے پھر مصائب، آلام، دکھ، تکالیف اور یہ چیزیں ہیں۔ حضور کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص سے اللہ رب العزت کلام نہیں فرمائیں گے، ورنہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ ایسے 3 لوگوں سے سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ ان تین لوگوں سے اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا، نہ پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن اسود فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس وقت۔ اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا 2 اشخاص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بھی بیان ہوئے۔ پھر آگے چل کر اشارہ فرمایا، ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس قبیح فعل سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اب اپنی اولادوں کو اور خود کو، اہل معاشرہ کو اس کبھی فعل سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 2 طریقے کار بتا دیے کہ جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، ضبط نہیں، برداشت نہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتا یا کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پا رہی، پھر اس کے اپنے اختیار میں ہے، وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے شہوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب کوئی ایسا خیال دل میں گزرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر غلبہ پائے، بار بار اپنے ذہن کو یہ پیغام دے کہ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خلاف ہے، لہٰذا اس راستے پر نہیں چلوں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وہ بار بار اپنے ذہن کو یہ پیغام دے تو اس کا ضمیر اتنا شعور اس کا بیدار ہوگا کہ وہ بیداری شعور اسے قرب گناہ سے باز رکھے گی۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے ٹھہر جاؤ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ سبحان اللہ، دریائے رحمت اور رحمت عالم کا انداز تربیت دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کو دور لے جاؤ، یہ تو گناہ کی اجازت لینے کے لیے آیا، فرمایا نہیں، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں قریب پہنچ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پھر یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی پھپھو کا ذکر کیا، پھر خالہ کا کیا۔ اس طرح نوجوان ہر بار یہی جواب دیتا رہا۔ پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست شفقت رکھا، پھر دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی ایسے کبھی فعل کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے توسل و تصدق سے آنے والی نسل کو، حضور کے سارے امتیوں کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کبھی فعل سے اللہ کریم اپنی حفظ و امان میں رکھے، شر شیطان سے معافی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے نفس ہمارے قابو میں نہ رہے، ہم شیطان کی بھیٹ چڑھ چکے، اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ مولا ہمیں اپنے نفوس پر قدرت نصیب فرما، غلبہ عطا فرما مولا، روحانیت کا احیاء نصیب فرما، گناہوں کی نفرت دل میں فرما، اپنے محبوب کی عزت اور توقیر کی توفیق مرحمت فرما، اپنی بارگاہ سے اپنی حفظ و امان نصیب فرما مولا۔ ہم تیری حفاظت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بد نکاحی، بد کلامی، بد مزاجی، بد اخلاقی سے پناہ عطا فرما مولا کریم، اپنی حفظ و امان عطا فرما، رحمت عالم یان کی حفظ اور حضور کی پناہ کا دائرہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سے ایسے کام کروا جو تجھے اور تیرے پیارے محبوب کو پسند آ جائیں۔ ہم برے کاموں میں پڑ گئے، ہم نفرت کے کاموں میں پڑ گئے، ہم کبھی افعال و اعمال میں پڑ گئے مولا، اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ معافی نصیب فرما، آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ قرآن مجید سے، اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی محبت کا حصہ وافر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت رزق میں برکت نصیب فرمائے، اولاد کو محفوظ فرمائے، اپنے وجود کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔